بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع امانت ہے۔ امانت کا معنی کسی پر بھروسہ کرنا اور امانت کی ضد خیانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے خیانت کا معنی ہوگا اس بھروسے کو توڑنا، اس بھروسے کو ٹھیس پہنچانا۔ امانت داری کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی اہمیت آئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں۔ کس بات کا حکم کرتے ہیں؟ کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ پہنچاؤ، ادا کرو امانتوں کو ان کے مستحقین تک۔ تو یہ آیت واضح طور پر امانت داری کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی واضح طور پر ہمیں امانت داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اگر امانت داری نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ اذا اؤتمن خان، کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے اس مطالعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت کے اندر امانت کی قطعاً خیانت نہیں کرنی چاہیے، ہر صورت میں امانت کو پورا کرنا چاہیے، امانت داری اختیار کرنی چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین، نبوت کے بعد بھی امین، حتیٰ کہ آپ کو وہ مکے کے تمام سردار بھی، بڑے بڑے لوگ بھی آپ کو صادق الامین سے کا لقب دے چکے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کی یہ اتنی شہرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کی ایک بہت بڑی تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ یہ امانت دار ہیں، یہ صادق الامین ہے، تو انہوں نے اپنا تجارتی مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے بڑی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صدق کے ساتھ ایسی تجارت کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس کا بہت سارا نفع بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا شہرہ پورے عرب کے اندر پھیلا، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صادق الامین سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت داری یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی صفت تھی۔ آپ ہمیشہ امانت سے، دیانت سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے زندگی میں کسی موڑ پر، کسی موقع پر کبھی بھی آپ نے کوئی خیانت کا معاملہ قطع نہیں کیا، حتیٰ کہ مشہور و معروف واقعہ ہجرت کا یہ ایک انتہائی سنگین مرحلہ ہے۔ یقیناً اس موقع پر جہاں دشمنوں کا ہجوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اس سنگین اور اس خطرناک موقع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کی صورت میں امانت داری کے اندر غفلت نہیں برتی، بلکہ آپ نے امانتوں کو سپرد کرنے کے لیے آپ نے اس کی اتنی فکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے یہ کام سونپ دیا کہ آپ میرے پیچھے یہ ساری امانتیں ان کے مستحقین تک آپ پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں کی صورت میں امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ امانت کا تعلق
सिर्फ माल के अंदर नहीं है, बल्कि अमानत का ताल्लुक हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों के अंदर है कि हम बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं जहाँ हमें अमानतदारी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम वहाँ अमानतदारी इख्तियार ना करें तो यकीनन हम ख़ाइन तस्वर किए जाएंगे, वो भी एक खियानत होगी। मिसाल के तौर पर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको एक काम सौंप दिया गया है। अगर आप उस काम के अंदर सिद्क़ के साथ, अमानत के साथ उस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, पूरे फ़राइज़ सही तरीके से आप अदा कर रहे हैं, तो आप अमीन हैं। और अगर आप उसमें खियानत करते हैं तो यकीनन आप ख़ाइन तस्वर किए जाएंगे।